وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي روح العبادة وقال إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا صلوات برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے اور جو تشریف لا رہے ہیں، مالک تیری بارگاہ میں حسین ابن علی کو وسیلہ بنا کے آئے ہیں۔ مالک ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں اور کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں۔ مالک تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے، مالک ان کی دل والی دعائیں اور ان کی زبان پہ آنے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بھی صلوات ساتویں امام علی ہے، امام حسین اعظم علیہ السلام، آٹھویں مولا علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب، ہمارے نام لیوا جب سر جوڑ کر اکٹھے اجتماعی صلوات پڑھتے ہیں تو صلوات کی برکت سے اللہ ان کے دل جوڑنے کا انتظام بھی فرما ہے۔ بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آواز نہیں آئے گی۔ اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات کے لیے جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا۔ ماشاءاللہ۔ یہ عزتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بسم اللہ۔ عزتیں حسین ابن علی کے صدقہ، اور جو اللہ عزت دینا جانتا ہے، اگر اس پر شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ عزت لینا بھی نہ۔ جو نعمت مالک نے آپ کو عطا فرمائی ہے
نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ آپ نے اپنے علاقے میں کئی لوگوں کو غربت سے امیر ترین ہوتے دیکھا اور بعضوں کو امیر ترین ہونے کے باوجود غریب ترین ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ لہذا جو مالک عزت دے اس کی عزت دینے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر نعمت پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ عظیم ترین تب ہوتا ہے جب حالت سجدے میں ہو۔ جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے اتنا اللہ آپ کو عزت عطا کرے۔ اور جو بندے اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر نہیں جاتا یا میں نماز نہیں پڑھتا، یہ ہوشیاری نہیں، اللہ تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم اس کی بارگاہ تو نجات پر گزارشات ہو رہی تھی۔ اللہ نے کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہاتھی کا انتظام نہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اسے بنایا جو ہدایت دینے والا ہے اور سب سے آخر میں بھی وہ ہوگا جو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ نے بندوں کو ہاتھی دیے تاکہ بندے آوارہ نہ ہو جائیں، اپنی من مرضی سے زندگی نہ گزاریں۔ تیرا بدن تیری مرضی نہیں، تیرے بدن پر تیرے اللہ کی مرضی ہے۔ مالک یہ بدن تیری ملکیت نہیں، پھر سنیں، یہ بدن آپ کی اور میری ملکیت نہیں۔ اگر بدن ملکیت ہوتا تو ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے، بخار کیوں چڑھتا؟ اس لیے کہ یہ بدن آپ کی اور میری ملکیت نہیں ہے۔ یہ بدن کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ اللہ نے بندوں کو ہاتھی دیے، قرآن بھی ہاتھی ہے اور ہدایت و نجات پر آپ نے کافی گفتگو سماعت فرمائی، لیکن سید الانبیاء نے لوگوں کو ہدایت و نجات کا ایک دروازہ بتایا۔ فرمایا میرے پاس ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ لوگوں میں کائنات میں سید الانبیاء خاتم النبیین، میرے پاس تمہیں ہدایت چاہیے پھر بھی تمہیں حسین کے در پہ آنا پڑے گا، اور نجات چاہیے پھر بھی تمہیں حسین کے در پہ۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے میرا حسین۔ ہدایت و نجات، جناب شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی بندوں کو ہدایت کرتے، ہاتھی ہر وقت بندوں کو ہدایت کرتا ہے۔ ہاتھی کا کام ہے ہدایت دینا، لوگوں کا کام ہے ہدایت دینا۔ ہاتھی ذمہ دار ہے کہ ہدایت پہنچائے، جس طرح نبی نے
लोगों तक अली पहुंचाया। गदीर के मैदान में बंदे मुआवों से लाइले का मैदान पे आप ये समझते हैं कि सारे बंदे अली को क्यों नहीं मानते? कि आपका इश्क है, कि आपकी अकीदत है कि बंदे सारे यकदम अली को मान जाए। हालांकि नबी ने सबको अली नहीं दिया। आप ये जल्दबाजी करते हैं या आपका इश्क है कि सारे बंदे यकदम अली को मान जाए। नबी ने सबको अली मौला नहीं पहुंचाया। लफ्ज़ सुने, नबी के अल्फाज हैं मन को तो मौला, जो पहले मुझे मौला मानता है उसका अली मौला है। जो मुस्तफा को मौला नहीं मानता उसका अली की विलायत से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने बंदों को हदायत दी, 40% नेक लोग, 60% बुरे लोग। 40% हदायत पा गए नेक लोग, 60% बुरे लोग। अल्लाह ने जनाब शुएब से कहा ये नहीं मानते, इन्हें कहो मेरा अज़ाब आने वाला है। और ये जो 60% नेक है ना, इन्हें भी इत्तला कर दो कि मेरा अज़ाब आने वाला है। मैं कुछ कह रहा हूँ, जो 60% नेक हैं इन्हें भी इत्तला 10 बस्ता अर्ज़ की अल्लाह, ये जो नेक लोग हैं इनको अल्लाह करो, अज़ाब आने वाला है। अल्लाह ने फरमाया इन्हें बोलो अज़ाब आने वाला है, और ये भी कुछ अज़ाब की लपेट में आएंगे। क्यों? इसलिए कि ये उनकी हदायत का इंतजाम नहीं करते जो हदायत नहीं पाए। यानी जो खुद नेक हो गए और दूसरों के बारे में दिलचस्पी नहीं लेते कि वो भी नेक हो जाए। हमारे हम मुआशरे में कुछ लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा दीन ठीक है, कोई पढ़े या ना पढ़े। अमर बिल मारूफ वाजिब है नहीं, अनिल मुनकर वाजिब है नहीं। जैसे नमाज वाजिब है इसी तरह ये भी वाजिब। छठे इमाम इमाम जाफर और सादिक इमाम फरमाते हमारे चाहने वालों, तुम किसी को अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो। अमल कर ले तो सोने पे सुहागा, ना करे तो तुम्हारे अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि तुम्हें पूरा सवाब मिले। और एक और फरमा, इमाम फरमाते आपत की 70 साला इबादत से आलम की 1 घंटा गुफ्तगू ज्यादा है। आपत की 70 साला इबादत से आलम की 1 घंटा गुफ्तगू और बेहतर है। किसी ने तअज्जुब किया, मौला ये आपत की 70 साला इबादत से आलम की 1 घंटा गुफ्तगू कैसे बेहतर है? तवज्जो, इमाम फरमाते आपत की 70 साला इबादत एक आलिम पैदा नहीं करती। आपत की 70 साला इबादत
ایک عالم پیدا نہیں کرتی اور عالم کی ایک گھنٹہ گفتگو کئی عبادت گزار پیدا کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری میرے بھائی، نبی ہادی، امام ہادی، قرآن مجید بھی ہدایت کے لیے ہے، ثواب کے لیے اپنی جگہ پر۔ کائنات میں سب سے بڑے ہادی ہیں میرے مصطفیٰ، اور جو ہے کائنات میں سب سے بڑے ہادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہادی میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کی مالک، تو نے تمام ہادیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا تاکہ بندے مان جائیں کہ یہ ہادی ہے، کوئی کرامت، کوئی معجزہ۔ مالک میں تیرا نبی ہوں اور سید الانبیاء ہوں، میرا مقابلہ عرب کے جاہلوں سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا مقابلہ عرب کے جاہلوں سے ہے، مجھے بھی کوئی معجزہ عطا کر تاکہ میں دکھا کے لوگوں کو صحیح معنوں میں تبلیغ اور پیغام دے سکوں۔ اللہ نے کہا حبیب، میں گزشتہ نبیوں کے سامنے آنے والوں کو جانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو آئے انہیں جانتا ہوں وہ کس قوم اور کس قبیلے سے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آنے والوں کو جانتا ہوں، ان کے مطابق میں نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ ابراہیم کے مد مقابل میں آنے والوں کو ان کی حیثیت کے مطابق میں نے معجزے عطا فرمائے۔ حبیب تیرے مد مقابل جو عرب کے جاہل ہیں میں انہیں جانتا ہوں، یا وہ شاعری کرنا جانتے ہیں یا لڑنا جانتے ہیں، تجھے بھی معجزے دو دوں گا۔ ایک معجزے کا نام ہے قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حبیب جو تیرے مد مقابل آئے میں اللہ انہیں جانتا ہوں۔ عرب کے جاہل دو باتوں میں مہارت رکھتے ہیں، یا لڑنا جانتے ہیں یا شاعری کرنا جانتے ہیں، تجھے معجزے دو دوں گا۔ ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام قرآن، ایک کا نام علی۔ عرب کے جاہل بندو تیرے سامنے شاعری کرنے پہ آئے تو قرآن پیش کرنا، لڑنے پہ آئے تو حیدر کمال پیش کرنا۔ نعرہ حیدری۔ ابھی میں انہیں جانتا ہوں، ابھی میں جانتا ہوں، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ حضور نے دعا رب آخرنی مدخل صدق وآخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مالک مجھے اپنی طرف سے مددگار عطا فرما۔ ماشاءاللہ۔ اپنی طرف سے اچھا نبی نے کہا مددگار دے تو اللہ نے علی دیا۔ مددگار اللہ نے علی دیا۔ پتہ چلا علی اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے۔ اللہ کی مدد کا نام علی ہے۔ اچھا تھوڑا سا بڑی جملہ آپ سمجھیں، علی کا
کوئی علی کی فضیلت ہے، یہ ابو طالب کے احسانات کا نتیجہ ہے۔ ماشاءاللہ علی کا بیت اللہ میں آنا ابو طالب کے احسانات کا نتیجہ ہے کہ علی کعبے میں آئے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تجھے پناہ دی۔ پناہ دی ہے ابو طالب نے، اور پناہ دی ہے ابو طالب نے۔ ابو طالب نے مصطفیٰ کو اپنا بھتیجا سمجھ کے نہیں، اپنا عقیدہ سمجھ کے پالا۔ بسم اللہ۔ اتنی دلچسپی سے، اتنے احسن انداز میں ابو طالب نے جناب رسول خدا کو پالا کہ اللہ نے کہا ہم احسان کا بدلہ احسان دیں گے۔ ابھی ابو طالب ہم احسان کا بدلہ احسان دیں گے۔ تو نے میرے نبی کو تربیت کے لیے اپنا گھر دیا ہے نا، ہم تیرا رجب کو، تیرے علی کو اپنا گھر دیں۔ میرے بھائی، یہ جو ابو طالب علیہ السلام کے احسانات ہیں، حضرت ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے، کافر آئے، کافر، اور کافروں نے کہا ابو طالب 3 سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، ہم اپنے خداؤں سے دعا کر کر کے تھک گئے۔ ابو طالب تو ذرا اپنے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ ابو طالب ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگ کے تھک گئے، تو اپنے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کافر جانتے تھے کہ ہمارا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، اس دور کے کافر ابو طالب کو مسلمان سمجھتے تھے۔ ایک سلوات پڑھو میرے کے بلدا۔ دیکھو جتنے لوگ بیٹھے ہو، سلوات پڑھیں تو بارگاہ معطر ہو جاتی ہے اگر آپ دل کی نیت سے بلند لہجے میں سلوات پڑھیں تو۔ حضرت ابو طالب کے گھر کھجور تھی، ایک دو کھجوریں تھی، محلے کے بچے آتے تھے مصطفیٰ کے ساتھ، وہ کھجوریں اٹھاتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے۔ ایک دن سید الانبیاء آئے، 4 سال کی عمر میں، تو نیچے دیکھا کھجوریں نہیں تھی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کھجوریں نہیں، میٹر دیکھو اوپر دیکھا تو کھجوریں تھی، اوپر دیکھا تو کھجوریں تھی۔ جتنا ہاتھ بلند کر سکتے تھے اتنا ہاتھ بلند کیا، جتنا کر سکتے تھے اتنا ہاتھ بلند کیا۔ اوپر سے کھجور کی ٹہنیاں نیچے آنا شروع۔ یہ جو تھوڑا سا ادھر کرے گا اور سیٹو جی سیٹو کا مجھے بتائے، تھوڑا سا ادھر کرے اور بس ٹھیک ہے۔
آپ سلوات پڑھیں میرے محمد محمد 4 سال کی زندگی میں جتنا قد تھا اوپر ہاتھ کیا، اوپر سے کھجور کی ٹہنیاں نیچے آنا شروع ہو۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا جیسے ہی ابو طالب کھا رہا ہے، توجہ رکھنا، جیسے ہی ابو طالب کھا رہا ہے، بی بی کہتی ہے میرے ساتھ میں حیران ہوں اس بچے نے اتنا ہاتھ بنا کیا، اوپر سے ٹہنیاں نیچے آنا شروع ہو گئی۔ ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ تو جانتی نہیں یہ نبی ہے؟ میں نے کچھ کہا ہے کیا تو جانتی نہیں؟ کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں۔ ابو طالب کہتے ہیں تو جانتی نہیں یہ نبی ہے، یعنی جو 4 سال کی زندگی میں اسے نبی مانے، مولوی کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھا۔ 4 سال کی عمر میں ابو طالب کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے اچھا ہوگا، یہاں کوئی صاحب میرے کان میں بات کرے، آپ کو بات سمجھ آئے؟ بولو، سارے بولو جا نہیں آئے۔ اگر اس نے کان میں اتنی اونچی کی ہے کہ آپ نے سن لی تو کان میں کرنے کا فائدہ جو ہے کان میں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھیں گے محمد کان میں اگر کسی نے کان میں کہا آپ کو سمجھ نہیں آیا، ذرا سر اٹھاؤ۔ نبی نے جو کان میں کہا تھا ابو طالب کو، نبی نے جو کان میں کہا تھا تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ نہیں آپ کو نہیں سمجھا، پھر سنو، نبی نے جو کان میں کہا تھا، سر اٹھاؤ، نبی نے جو کان میں کہا تھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ عجیب سی تبدیلی بھی ہے، جو بات نبی کان میں کرے وہ تم جانتے ہو، تو نبی میدان میں کرے وہ جو نہیں جانتا۔ میں پیغام دعا اس دور کے کافر ابو طالب کو مسلمان سمجھتے تھے، اور آج کے مسلمان ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ نہیں پڑھا؟ میرے اور آپ کے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ بات سمجھ آئی آپ؟ نبی کا نکاح ہوا ہے، نکاح ہوا ہے تو ہمارے ہوتے ہیں 2 طریقے ہیں نکاح کے۔ ایک طریقہ ہمارے برادران اہل سنت کا اور ایک طریقہ ہمارے تشیعوں کا۔ بڑی ذمہ داری سے 5 منٹ میں بات پوری کرتا ہوں۔ ایک نکاح ہے شیعہ عقیدہ، بیٹی تیرا اتنا حق مہر، اجازت دے فلاں کے ساتھ نکاح پڑھو، اجازت ہوتی ہے، مولوی صاحب بیٹے کے پاس جاتے ہیں، قبول اجازت، خطبہ۔ جو خطبہ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کے نکاح پہ پڑھا تھا، میں پڑھ کے سناؤں گا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم الخلیل. الحمدللہ ابو طالب نے پڑھا نبی کی 25 سالہ زندگی میں. قرآن ابھی 15 سال کے بعد آئے گا. بیٹھو سننے والے بیٹھو یار. قرآن ابھی 15 سال کے بعد آئے گا. یا تو مانو ابو طالب قرآن آنے سے پہلے قرآن جانتا ہے. یا تو مانو ابو طالب قرآن آنے سے پہلے قرآن جانتا ہے، یا ابو طالب کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اسے اتنا پسند آئے کہ قرآن بنا دیا. اچھا دوسرے بھائیوں میں ایک مولوی صاحب ٹوپی پہن کر رومال ڈال کر آتے، جو تصور میں پا گیا میں جناب خدیجہ سے شکایت کروں گا. توجہ شرط ہے، غازی کے علم کے نیچے بیٹھے ہو. میرے بھائی دوسرا طریقہ، مولوی صاحب آتے ہیں اور آپ جو رومال پہنا ہوا ٹوپی پہنے ہوئے مجمع میں بیٹی سے پوچھتے ہیں. توجہ، بیٹی سے پوچھتے ہیں، بیٹی تیرا نکاح اتنے حق مہر پر فلاں کے بیٹے سے پڑھو. بیٹی دیتی ہے اجازت. مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹی پھر پڑھ لا الہ. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ہر بچہ سمجھے سمجھے. مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹی پڑھ لا الہ. کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے یا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر جاتے ہیں بیٹے کے پاس، فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر پر تمہیں قبول ہے؟ قبول ہے. بیٹا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ. اگر یہ طریقہ ٹھیک ہے تو نکاح خان ہے ابو طالب. یا تو مصطفیٰ کا کوئی نکاح خان اور دکھا، اگر اور نہیں ابو طالب ہی ہے، ابو طالب ہی ہے تو پھر ابو طالب نے پہلے خدیجہ کے پاس گئے ہوں گے. خدیجہ کے پاس جا کے کیا کہا ہو کہ بیٹی خدیجہ تیرا نکاح اتنے حق مہر پر عبداللہ کے یتیم سے پڑھو، تیری اجازت ہے. اجازت کے بعد پھر تیرے عقیدے کے مطابق ابو طالب نے کہا تو ہوگا نا کہ خدیجہ پڑھ لا الہ. کیا سوچنے میں جاتے تیرا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، میں مجھ سے مزاج ہوں تو ابو طالب ہے نکاح خان. ابو طالب نے کہا کہ بیٹی خدیجہ پڑھ لا الہ الا اللہ. اگر طریقہ یہی ہے تو پھر بعد میں گئے ہوں گے مصطفیٰ کے پاس. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہی طریقہ ہے تو گئے ہوں گے نا، کہا ہوگا بیٹا محمد تیرا نکاح اتنے حق مہر پر فلاں کی بیٹی سے پڑھو، دی ہوگی اجازت. تو تیرا عقیدہ یہ ہے کہ پھر ابو طالب نے مصطفیٰ سے کہا ہوگا نا کہ بیٹا محمد پڑھ لا الہ. تیرا عقیدہ اگر یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب ہی نبی علیہ السلام کے نکاح خان ہے. ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے دامن میں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں.
ایک ضرب ید اللہ، بولو ایک سجدہ شبیر۔ ایک شاعر نے شعر لکھا ہے، لفظ غور سے سننا اور پھر مجھے بتانا۔ تکمیل رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں، تکمیل رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ ہے، ایک اولاد ابو طالب۔ ایک مال خدیجہ ہے، ایک اولاد ابو طالب۔ ایک اور شعر ہے، اسے ذرا غور سے سنو۔ مال اسلام نے بانٹا تو بڑی بھیڑ کی بھیڑ، بڑی توجہ کریں، مال اسلام نے بانٹا تو بڑی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ یہ جس عزاداری میں آپ تشریف لائے، اگر آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے آتے ہیں پچھلے، تو یہ جگہ بھی ٹھیک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف ایک پیغام، ایک بلند لہجے میں پڑھنے کے میں ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اجتماعی صلوات پڑھنے سارے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ معطر کرے ماحول کو صلوات کے ساتھ، اگر سارے بندے پڑھیں تو صلوات کی خوشبو آئے، مل کے صلوات پڑھیں سارے۔ ہماری ایک مجالس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں۔ شبیر نے جنت کو کس قدر سستا کر دیا۔ بندے سوال کرتے یار اتنے گناہگار ہو کر ایک آنسو کے بدلے بندے جنت سے لے جائیں، اتنے 50 سال کے گناہ، 30 سال کے گناہ، 80 سال کے گناہ ایک آنسو کے بدلے جنت چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ لوگوں کو کہتے ایسا ممکن نہیں، سر اٹھاؤ میں کر دے دو، ممکن نہیں۔ پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی، ظاہری طور پر نہیں، پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی۔ پھر سنو، لیکن نکل سکتی ہے اگر نکالنے والا ذات نبی ہو۔ پہلے نمبر پر نہیں نکل سکتی، لیکن نکل سکتی ہے اگر نکالنے والا ذات نبی ہو۔ دریا میں راستہ بن سکتا ہے اگر عذاب مارنے والا موسیٰ نبی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے راستہ نہیں بن سکتا، لیکن بن سکتا ہے اگر عذاب موسیٰ نبی مارے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر اشارہ کرنے والا عبداللہ کا یتیم مصطفیٰ ہو۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذاتی طور پر چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مصطفیٰ اشارہ کرے، اگر مصطفیٰ اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں آتا، لیکن آ سکتا ہے اگر ہاتھ ید اللہ کا ہو۔ اب میرا جملہ سنو، ظاہری طور پر آنسو کی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی، اتنی زندگی اور ایک آنسو کے بدلے جنت کیسے؟ لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ دیکھو، پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے اگر نکالنے والا
کا مہمان ہے بطول کا بیٹا۔ آپ روتے ہیں، آپ کے بڑے روتے رہے، آپ کی اولاد بھی روتی ہے، جتنا بھی رو لو کم ہے، جتنا حسین کو زینب روئی اور کوئی نہیں ہوگا، جتنا حسین کو سجاد رویا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کی نسبت تو سرکار وفا سے ہے، اور وہ آپ کو ذاکر صاحب مسئلہ سنائیں گے۔ میں عباس علمدار کے ایک شاگرد جو بیوہ ماں کا سہارا ہے، جس کو ساری رات ماں کہتی رہی بیٹا باپ تیرا سر پہ ہے نہیں، کہیں تجھ سے پہلے اکبر نہ چلا جائے، تجھ سے پہلے غازی نہ چلا جائے۔ جب شہداء کی لسٹ تیار ہو رہی تھی تو قاسم ایڑیاں اٹھا کے کھڑا تھا کہ میرا نام چچا فہرست میں لکھ، لیکن امام حسین علیہ السلام سے جب شہزادے نے کہا کہ چچا میرا نام شہداء کی لسٹ میں نہیں ہے، آوازیں بچے فقط تیرا نام نہیں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ سنو گے جملہ، سنو گے جملہ، شہزادہ قاسم غیرت کا مجسمہ کہتا ہے چچا یہ لوگ خیموں میں آ جائیں گے۔ امام فرماتے نہیں میرے شہزادے خیموں میں نہیں، میں اصغر کو خود میدان پہ لے کے جاؤں۔ میرے بھائیوں، جب نام نہیں لکھا گیا تو خیمے اور حسین کے درمیان زمین پر بیٹھا لکیریں کھینچنے لگا، دل میں سوچتا ہے ماں خیمے نہیں بیٹھنے دیتی، چچا اجازت نہیں دیتا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ دل میں سوچا میرے پاپا نے ایک تعویذ باندھا تھا میرے بازو پر، اللہ اکبر، میری مائیں بہنیں تعویذ باندھتی ہیں حفاظت کے لیے۔ اہل بیت کے گھر میں تعویذ باندھا جاتا ہے شہادت کے لیے۔ تعویذ کھولا، وہ خط تھا امام حسین کی بارگاہ میں۔ شہزادہ مسکرایا، کہتا ہے چچا دیکھو آپ کے بھائی کا خط آیا۔ اب جو حسین نے خط پڑھا بڑی دیر تک رویا شبیر، دل میں یہ سوچ کے کبھی تو وہ وقت تھا جب میں اور حسن نانا کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے، کبھی تو وہ وقت تھا جب نانا سجدے میں ہوتا تھا ہم پشت پہ ہوتے تھے۔ یہ تصور کر کے روتا رہا حسین، پھر کہتا ہے شہزادے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ سرکار وفا نے قاسم کو تیار کیا۔ قاسم کے بارے میں ہے کہ جتنے شہید ہیں کربلا کے ان میں سب سے کم سن یہ ہے جس کے پاؤں گھوڑے کی رکابوں تک نہیں آتے، جس کے بارے میں دشمن نے لکھا کہ ہم نے دیکھا حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی چمک رہا تھا۔ میں کہتا ہوں جو دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند ہو اماں کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ بہنوں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ شہزادہ میدان عمل میں آیا، سرکار وفا ترتیب لگاتے رہے، فرشتوں کے کتنے بیٹوں کو فنار کیا، بالآخر شہادت کے قریب آئے، ظالموں نے نیزے اور تلواریں ماری،
تیز کسی لاش پہ نہیں آیا جتنی تیز حسن کے لاش پہ آیا۔ دشمن نے دیکھا حسین آئے، اس نے پھر تیز گھوڑے دوڑائے، دائیں کے بائیں دوڑے، بائیں کے دائیں دوڑ گئے۔ جب حسین لاشائے قاسم پہ پہنچے تو قاسم تقسیم ہو چکا تھا۔ قاسم کو اٹھایا، خیمے میں لائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا قاسم کی ماں کہاں ہے؟ اب جب کوئی پتہ کرنے گیا ہے نا ام فروہ کو خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتی تھی، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتی تھی۔ جب بھابھی نے لایا تو شہزادہ قاسم کی لاش پہ آ کے ماں نے ایک جملہ کہا کہ حسین میرے بیٹے نے وفا نہیں کی ہے۔ آواز آئی بھابھی جیسے تیرے بیٹے نے کی ہے نا ایسے کسی کے بیٹے میں نہیں کی، ایسے میرے بیٹے کا لاشا آواز آئی اسی کپڑے میں ہے، میری ابا میں ہے، ابا کا دامن دھونا۔ جناب زینب سے کہا بی بی معاف کرنا، ذرا تم منہ دوسری طرف کر دے۔ حسین سے کہا آپ بھی منہ دوسری طرف کر لیں۔ دو زانو ہو کے نیچے بیٹھی، اپنے بیٹے کے خون پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنے سر پر خون کی مہندی لگائی۔ جناب زینب نے ہاتھ پکڑا، بھابھی کیا کر رہی ہو؟ آواز آئی میں بیوہ تھی، میں نے منت مانی تھی جب میرا قاسم جوان ہوگا میں بالوں کو خضاب کروں گی۔ انا للہ